من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ عید میلاد النبی کا آخری پروگرام ہے اس سال کا، تو میں سرکار کی مدحت میں اپنا نام لکھوانے کے لیے کچھ کلام عرض کرتا ہوں۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، تمام اساتذہ کرام، معززین سے، علماء کرام سے انتہائی معذرت کے ساتھ، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وَبَلِّغْنِ لَهُمُ الْآیَةَ، پہنچا دو اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے۔ عید میلاد النبی کے اس آخری پروگرام میں سرکار کے بارے میں، سرکار کی اپنی امت سے محبت اور اللہ عز و جل کی سرکار سے محبت کا تھوڑا سا اپنی بخشش کا سبب بنانے کے لیے عرض کروں گا۔ اللہ عز و جل نے جب اپنے وحدانیت کا، اپنی ربوبیت کا اظہار کرایا تو اس نے پاک ناپاک تمام دنیا کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحیں، اس میں کفار کی، مشرک، سب روحیں اس میں شامل تھیں، تو انہوں نے کہا بلا۔ لیکن جب اپنے محبوب کی فوقیت کا انبیاء کرام کو بلا کے میلاد کرایا اور تمام انبیاء کرام کو ایک محفل میں اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا کہ میں تمہیں نبوت اور حکمت عطا کروں گا اور کتاب عطا کروں گا، اور تمہارے بعد ایک آخری نبی آئیں گے، تم نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اور سب انبیاء کرام نے فرمایا، تو اللہ نے ان کی تائید فرمائی۔ اللہ کہتا ہے انی معکم مع الشاہدین، گواہ ہو جاؤ کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس کا گواہ ہوں۔ اللہ عز و جل کی محبت کا اندازہ لگائے، ہم اندازہ تو خیر اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کا لگا ہی نہیں سکتے، ہم صرف اتنے سے کلمات اپنی بخشش کا سبب بنانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے خود فرمایا، ساری کائنات کو کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور خود کیا کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتِهِ يَصَلُّونَ عَلَيْهِ، میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو کہتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیمات، کہ آپ کو بھی چاہیے کہ میرے محبوب پہ درود پاک پڑھیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام سامنے جلوہ افروز تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف معمول 3 دفعہ فرمایا آمین آمین آمین۔ جب خطاب ختم ہوا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج آپ نے خلاف معمول 3 دفعہ آمین آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برباد ہوا وہ شخص جس نے رمضان شریف کے روزے پائے اور جنت نہ حاصل کی۔ میں نے کہا آمین۔ دوبارہ حضرت جبریل دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برباد ہوا وہ شخص جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پایا اور جنت نہ حاصل کی۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برباد ہوا وہ شخص جس نے آپ کا نام نامی سنا اور درود پاک نہ پڑھا۔ تو میں نے کہا آمین۔ معزز ناظرین، آپ دیکھیے کہ
کہ فرشتوں کے سردار دعا کر رہے ہیں اور انبیاء کے سردار آمین کہہ رہے ہیں، اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ لگائیں کہ کیا ہوگا۔ اللہ عز و جل پورے دین کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اپنے قرآن پاک میں اور کہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بات ختم کر دی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ اللہ نے کرائیٹیریا بنا کے بات کو ختم کر دیا کہ جو مجھ سے محبت یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی اتباع کریں تو اللہ ان سے محبت کرے گا۔ معزز ناظرین، اللہ کی اپنے محبوب سے محبتوں کا پورا قرآن جا بجا تذکرہ کرتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم سے اللہ عز و جل نے اپنے فیصلے بدل دیے، مرتبات بلند کر دیے، جو اس کے محبوب کے چہرے پہ آیا اس سے قوانین بدل دیے۔ ساری دنیا کو کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اپنے محبوب کو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ساری رات اللہ کے آگے قیام میں کھڑے تھے، پیروں پہ سوزش آ گئی، اللہ نے قانون چینج کر دیا، اے چادر اوڑھ کے کھڑے ہونے والے کم دیر کھڑے ہوا کرو، آدھی رات یا اس سے بھی کم رات۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دانیال علیہ السلام کے دور کے ایک ولی کا قصہ صحابہ کرام کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے ایک امتی نے 1000 سال ایسے گزارا کہ رات کو وہ عبادت کرتا تھا، دن میں روزہ رکھ کے جہاد کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو عبادات میں ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو امت کے غمخوار آقا مغموم ہو گئے، فوراً آیت اتر گئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے محبوب وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہر چیز کا اللہ نے انعام فرمایا ہے کہ اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے تو جنت دوں گا، اگر سچ بولو گے ایمانداری کرو گے تو مختلف چیزوں کے مختلف انعامات فرمائے ہیں۔ لیکن اس رات کے بارے میں جو اس کے محبوب کا چہرہ مغموم ہونے کی وجہ سے اتری، اللہ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ انسانی عقل، انسانی شعور، انسانی ذہن اس گنتی تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی آپ اس کو آسان زبان میں کہیں گے کاؤنٹ لیس، اس کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے تم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، حضرت دانیال علیہ السلام کی 1000 سال کی عبادت سے یہاں کی ایک رات کی 2 نوافل بہتر ہیں۔ یہ ہے اللہ کا اپنے محبوب سے محبت کا عالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لم ترانی، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک جھلک پڑی، کوہ طور سرما بن گیا، دوسری طرف اپنے محبوب کو معراج پہ بلا کے کہا کعبہ قوسین او ادنا، کعبہ قوسین، قوسین کہتے ہیں تیر کمان کو، تیر کمان، یہ اس سے بھی اللہ کے قریب چلے گئے، سارے پردے اٹھ گئے اور اللہ سے بالمشافہ ملاقات ہوئی۔ اللہ کی محبت دیکھیں، اللہ نے امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی۔ آپ پہلے آسمان پہ گئے، اللہ عز و جل نے، میں تو یہ کہوں گا اللہ عز و جل نے نبی کو کھڑا کر دیا، عرض کرنے لگے اے محمد آپ کی امت 50 نمازیں تو نہیں پڑھے گی، میری امت کے اوپر 2 نمازیں تھیں وہ بھی نہیں صحیح طریقے سے پڑھتی تھی۔ آپ پھر گئے،
اللہ نے کہا 5 نمازیں معاف، 45 نمازیں، 40 نمازیں، 30 نمازیں کرتے کرتے 5 آخری، پھر آپ گئے تو آپ کو فرمایا کہ 5 نمازیں زیادہ ہیں. کہنے لگے میں اگر اللہ کے پاس جاؤں تو 5 کم ہو رہی ہیں، یہ بھی بالکل ہی میری امت تو اللہ کے آگے سربہ سجود ہی نہیں ہو سکے گی. میں اس سے یہ رزلٹ نکالتا ہوں، یہ بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی کو خود کھڑا کیا ہوگا. اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، اس لیے کہ محبوب کو بار بار دیکھتا رہے، محبوب کو بار بار دیکھتا رہے. آخر میں 5 نمازیں عطا کی اور کہا 50 نمازوں کا ثواب ہوگا. جو امتی 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب ہوگا. معزز ناظرین، یہ اس ماہ مقدس کا شاید آخری فرائیڈے ہے، آخری جمعہ ہے. انشاءاللہ اگلے سال اپنی حصول برکت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، قبر میں روشنی کے لیے اگر زندہ ہوا تو کچھ عرض کروں گا. ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.